چاہے تو اسے دروازے کی حفاظت کرے اور چاہے تو اس کو ضائع کرے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اس نے سلوک سے پیش آؤ. تو یہ نہیں کہ جب استانے پہ آ جائیں تو آئیں سلام کریں اور چلے جائیں. نہیں، میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، جس ولی کامل کا عرس مبارک ہوتا ہے وہ ولی کامل خود مجلس کی صدارت فرما رہا ہوتا ہے. ارے کوئی صحبی نظر ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جس کا عرس منایا جا رہا ہوتا ہے وہ خود موجود ہوتا ہے اور اپنے سارے عقیدت مندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں آج آپ سے میں نے مختصر کرنا ہے، تھوڑا ہے، آپ سے صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، والدین بڑے موٹے موٹے آسبات ہیں، رو کر سوال کرتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئے. اولاد بات نہیں مانتی ہے، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈا کر بات کرتی ہے، آنکھوں سے حیا ختم ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی والدین نے بھی سوچا اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ والدین نے رزق حلال اولاد کو کھلانا چھوڑ دیا. عبادت میں سے سب سے جو پہلا فرض ہے وہ رزق حلال ہے. اگر رزق حلال کھا کر عبادت کرو گے، نوافل پڑھو گے، قرآن کریم کی تلاوت کرو گے، جو بھی عبادت کرو گے تمہیں سرور ملے گا. اور اگر ایک لقمہ بھی حرام کا اندر چلا گیا تو 40 دن تک تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. آج ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا ہے؟ ہر کوئی پریشان حال ہے. ارے جب انسان اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جاتا ہے، وہاں جب حاضری دیتا ہے تو دلوں کو سکون ملتا ہے. دلوں کو سکون ملتا ہے. جب صحب نظر اٹھاتے ہیں تو تقدیر بدل کے رکھ دیتی ہے. ارے میرے خواجہ خواجگان نے ہاتھ اٹھائے تو کوئی منصور معصومی بنتا ہے. کوئی میں اب بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ سارے ہیرے ہیں میرے خواجہ کے. یہ جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے خواجہ نے کرم فرمایا اور ہاتھ اٹھائے اور ان ہیروں کو اللہ سے مانگا. تو پیر کے آستانے پہ جب آؤ تو ادب کر کے آؤ. گھر سے جب چلو تو یہ تحیہ کرو، اے مرشد کامل میں تیرے قدموں میں حاضر ہو رہا ہوں، اے مرشد کامل میں تیرے قدموں میں حاضر ہو رہا ہوں اور خالی دامن آ رہا ہوں. دیکھتے ہیں میرا خواجہ کتنا کرم فرماتا ہے. تو میرا ایمان کہتا ہے میرے خواجہ کے در پہ جو بھی آتا ہے وہ جھولی بھر کر واپس آتا ہے. پریشان حال آتا ہے تو خوش ہو کر جاتا ہے، نافرمان آتا ہے تو فرمان بردار بن کر جاتا ہے. نافرمان آتا ہے تو فرمان بردار بن کر آتا ہے. تو دوستو، ان اللہ کے ولیوں نے اپنی مخلوق کی، اپنے مریدوں کی، اللہ کی مخلوق کی رہنمائی فرمائی. ان کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا، ان کے دلوں کو ذاکر بنایا. وقت اجازت نہیں دیتا، میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے خواجہ خواجگان محفل کے اندر موجود ہیں، وہ ہم سب پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. بے ادب نہ بنا کرو، ادب کیا کرو. ادب ہی پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں. پیر سے محبت کرو گے تو تمہاری منزلیں آسان ہو جائیں گی اور تم پرواز کرو گے. اگر پیر کی نافرمانی کرو گے، پیر سے دور ہوگے تو پھر دور ہی ہو جاؤ گے. آپ کا ایک ایک لفظ ہماری زندگی کا وظیفہ ہونا چاہیے. تو
میری اللہ کی بات ہمیں دعا ہے کہ اللہ جتنے بزرگان دین، جتنے خلفاء، جتنے مریدین سفر کر کے دور دور سے آئے ہیں، اس آستانے عالیہ پہ آئے ہیں، تو میں خواجہ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا میرے خواجہ کرم فرما، کسی کو خالی واپس نہ لٹانا، سب کے دامن بھر کر واپس لٹانا۔ آپ کے سامنے میرے خواجہ کے ہیرے پڑے، جس ہیرے کے ہاتھ میں ہاتھ تمہارا دل روشن ہو جائے گا۔ یہ آگے تمہارا اپنا کام ہے، کتنا فائدے نہیں اس لیتے ہو، صرف نام کی مریدی نہ کرو، دل کو صاف کرو اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے خانہ دل کو آباد کرو۔ اور میری آپ سے آخری گزارش ہے کہ اس آستانِ عالیہ کا انتظام ساتھی سب مل جل کر چلاتے ہیں، ہم نے سب نے مل جل کر چلانا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے ہر سال پہلے سے مجمع بڑھ رہا ہے، جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں وہ آستہ آستہ جاگ رہے ہیں، وہ اس آستانے کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو ہم نے اس آستانے کا نظام چلانا ہے۔ محکمہ کا آپ کے سامنے ہے، اور حقیقت بات آپ سے کروں تو ہمارے یہاں خطیب صاحب ہیں، نگران ہے، بجلی کا بل ہے اور ہمارے اخراجات ہیں، آپ اس کے موقع پہ آتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ دل کھول کر نذرانہ ڈالا کریں۔